اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ شاہجہاں کے تیسرے بیٹے 15 ذی قعدہ 1027 ہجری میں ممتاز محل کے وطن سے پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم شیخ ابو الوعاظ ہرگامی سے اور علم اور ادب مولوی سید محمد قنوجی سے حاصل کیا اور دیگر اساتذہ سے دینی علوم میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے صرف 1 سال میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ علماء اور بزرگوں سے حسن عقیدت اور والہانہ محبت رکھتے تھے۔ جب کسی جگہ تشریف لے جاتے تو وہاں کے علماء اور مشائخ کی مجلس میں حاضر ہو کر علم اور معرفت کی باتیں سنتے اور انہیں قیمتی تحفے اور تحائف سے نوازتے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم اور ان کے صاحبزادے سیف الدین سے علم سلوک اور معرفت حاصل کیا۔ ان کی اطاعت اور عبادت کا یہ حال تھا کہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کر تہجد پڑھتے اور مسجد میں پہنچ کر فجر کی اذان کے انتظار میں قبلہ رو ہو کر بیٹھے رہتے۔ اذان کے فوراً بعد سنت ادا فرماتے، باجماعت نماز پڑھ کر تلاوت قرآن اور مطالعہ حدیث میں مشغول ہو جاتے اور چاشت کی نماز پڑھ کر خلوت گاہ میں تشریف لے جاتے۔ ہمیشہ باوضو رہتے، کلمہ طیبہ اور دیگر وظائف کی پابندی سے ادا کرتے، پیر جمعرات اور جمعے کو روزہ رکھتے اور اولیاء اللہ کے ساتھ ذکر اور عبادت میں مصروف رہتے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ خاندان تیموریہ کے سب سے زیادہ عقل مند، بہادر، منصف مزاج اور حکومت ملکی انتظام کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ 1068 ہجری میں تخت نشین ہوئے۔ اگلے سال تخت نشینی کے موقع پر لوگوں کے سارے ٹیکس معاف کر دیے اور 25 لاکھ روپے ضرورت مندوں میں تقسیم کیے۔ 6,30,000 روپے کے تحفے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ روانہ فرمائے۔ 1,60,000 روپے کی لاگت سے قلعے میں سنگ مرمر کی مسجد تعمیر کرائی۔ جگہ جگہ غریبوں کے لیے لنگر خانے کھلوائے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کراچی بندرگاہ سے لے کر آسام کے مشرقی حدود اور کوہ ہمالیہ سے لے کر بحر ہند تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے ملکی انتظام کے تحت نشہ آور چیزوں، ناچ گانے اور خلاف شریعت کاموں پر پابندی لگائی۔ راستوں کو لوٹ مار کرنے والوں سے محفوظ کیا۔ 1,40,000 روپے سالانہ محتاجوں کے لیے مقرر کیے۔ انہوں نے کسی مذہبی مقام کو گرانے کی کبھی اجازت نہیں دی۔ ہر طبقہ اور مذہب کے لوگ خوشحالی اور امن اور سکون سے رہتے اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی رسموں کو ادا کرتے تھے۔ وہ ہر چھوٹے بڑے کی بات غور سے سن کر فیصلہ کرتے اور حق بات کے مقابلے میں کسی کی سفارش قبول نہیں کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اسلامی اور شرعی علوم سے خاص لگاؤ تھا۔ یوں تو ان کے دور میں بہت سے دینی اور علمی کام انجام دیے گئے اور بہت ساری کتابیں شائع کی گئیں۔ انہی میں سے مولانا محمد مصطفیٰ کی نجم الفرقان ہے، جو قرآن مجید کے الفاظ کی فہرست ہے۔ اس کے علاوہ ان کا گراں قدر علمی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے علماء کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ فقہ کی تمام کتابوں سے مسائل منتخب کر کے ایک ایسی جامع کتاب تیار کی جائے جو فقہ کی تمام پہلوؤں پر حاوی ہو۔ شیخ نظام الدین کو اس جماعت کا صدر بنایا گیا۔ چنانچہ علماء کی 8 سالہ محنت کے بعد فتاوی عالمگیری شاہی تیار ہوئی، جس پر اس زمانے میں 2 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ بادشاہ کا معمول تھا کہ روزانہ اس کتاب کا ایک صفحہ شیخ نظام سے پڑھوا کر اس پر غور و فکر کرتے اور پھر علماء کی متفقہ رائے سے اس کو لکھ لیا جاتا۔ حقیقت میں یہ ایسا علمی کارنامہ ہے کہ جس نے علماء اور طلباء کو فقہ کی تمام کتابوں سے بے نیاز کر دیا۔ جب اس کتاب کو عرب علماء نے پڑھا تو اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا اور پھر عرب میں فتاوی ہندیہ کے نام سے اس کو شائع کیا۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک، اتنی وسیع سرحدوں پر حکومت کرنے والا اور اتنا مصروف شخص اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والی زندگی گزار کر اس دنیا سے گیا۔ آج ہم جن وجہوں سے نماز چھوڑتے ہیں، روزہ چھوڑتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں،
شراب پیتے ہیں، حرام کماتے ہیں، کیا وہ وجہیں جائز ہیں؟ کل جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی اور ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے تو کیا ہم اللہ کے سامنے اس کا جواب دے پائیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔